اب میں آتا ہوں دوسری بات کہ پاورٹی کس کی وجہ سے ہے؟ کیا پاورٹی حکومت کی وجہ سے ہے؟ جی بالکل حکومت کی وجہ سے ہے. جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے سوائے یہ کہ کرپشن کرنے کے، سوائے یہ کہ انہوں نے باہر سے فنڈنگ لینے کے، لونز لے کر وہ جو تھا قرضہ وہ عوام کے اوپر چڑھایا. اب میں تھوڑا اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کرٹیکل انالیسس کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کہیں قصور ہمارا بھی تو نہیں ہے کچھ. اور آج میں کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سوچ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود جانچیں، خود پرکھیں اور دیکھیں کہ کیوں ہم نے اتنے 70 سال ضائع کر دیے. کیوں ہماری لیڈرشپ نے، وہ چرچ کی لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، کیوں ہم نے اتنے سال ضائع کر دیا. اور یہاں پہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ان چرچز کو جنہوں نے تعلیم کے میدان میں اپنے سکولز بھی قائم کیے، لوگوں کو تعلیم بھی دی اور دوسرے بھی پروجیکٹس چلائے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فارمولے کے اوپر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم اس کو دیانتداری کے ساتھ کریں، ویژن کے ساتھ کریں، کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ کی ممبرشپ ہے کیتھولک چرچ میں، 50 لاکھ کی. اور اگر ہم یونیورسل ایک فارمولا نکالیں کہ پر فیملی سائز جو پاکستان کا ہے وہ 6 ہے افراد کا، کہ ایک فیملی میں 6 افراد بستے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیتھولک چرچ کے پاس پورے پاکستان میں کم سے کم 8 لاکھ اور 34,000 کے لگ بھگ ممبران کی تعداد ہے، فیملیز کی تعداد ہے. ممبران تو 50 ہے نا، 50 لاکھ، مگر ممبران کے ساتھ فیملیز جو ہے وہ 8,34,000 ہیں. اسی طرح رف ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا کہ اگر چرچ آف پاکستان کی اگر ہم تعداد مان لیں کہ 40 لاکھ کے لگ بھگ ان کے بھی ممبران ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں 6 کے ساتھ اس کو بھی ڈیوائڈ کریں تو 6,67,000 ان کی ممبرز بنتے ہیں، خاندان بنتے ہیں. 40 لاکھ ممبرز، تقریباً 6,67,000 خاندان. اسی طرح یو پی چرچ کو ہم دیکھتے ہیں، بے شک وہ بڑا چرچ ہے مگر شاید آج کل اتنا ممبرشپ نہیں ہے، مگر ہم جاننا چاہیں گے ان سے بھی کہ ان کی کتنی ممبرشپ ہے. اندازہ لگایا کہ شاید 15 لاکھ کی ممبرشپ ان کی بھی ہوگی. اور اگر وہی فارمولا لگایا جائے 6 کا تو ان کے پاس بھی تقریباً 2.5 لاکھ خاندان ہیں پورے پاکستان میں. اسی طرح بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں جو کہ اسمال سلمز میں بھی ہیں، شہروں میں بھی ہیں، دیہاتوں میں بھی ہیں، بستیوں میں بھی ہیں. ان سب کو بھی اگر ہم کلب کر لیں تو شاید کو 25 لاکھ کی پاپولیشن وہاں پہ بھی ہو. اور اگر ہم اس کو 6 سے ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 4,20,000 کی وہ بھی بنتی ہے تعداد. اس پہ جو میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں سارے چرچ لیڈران کو، جو کارڈنل بشپ ہیں ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو ہمارے بشپ چرچ پاکستان کے ہیں، ماڈریٹرز ہیں یو پی چرچ کے، اور دوسرے چرچز کے جو نمائندگان ہیں ان کے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے سوچا کبھی کہ ہم خود چرچز مل کر ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی کمیونٹی کو خود ڈیولپ کر سکیں. آغا خانی اس کو دیکھ لے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے خود کی ہے، کسی گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں مانگی، کسی باہر کے ڈونر کی فنڈنگ نہیں مانگی. صرف ان کے پاس ویژن تھا، صرف ان کے پاس ایک رویا تھی کہ ہم نے اپنی قوم کو بااختیار بنانا ہے، ہم نے اپنی قوم کو عزت دلانی ہے، ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیشن دینی، ہم نے اپنی قوم کو معاشی طور پر اسٹیبل کرنا ہے. تو کیا ہمارے پاس وہ ویژن نہیں ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ضرور دیکھیں. ابھی میں نے بات کی تھی کہ 8,33,000 یا 34,000 کے لگ بھگ کیتھولکس کے پاس خاندان ہیں. تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ 8,34,000 خاندان ہیں، مہینے میں 50 روپیہ
ایک ایسا کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ سارے چرچز مل کر اور انہی کے نمائندے جو ہے وہ اس کو مینیج کریں، تو کیا ایسا میکنزم نہیں بن سکتا کہ ہر خاندان اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ میں 50 روپے مہینہ کا دے؟ موبائل فون پہ تو آپ ڈیلی کے 50 روپے لگا سکتے ہیں، تو کیا قوم کی ترقی کے لیے اگر ہم 50 روپے چرچ ایک ایسا فنڈ الگ سے تیار کریں سارے بڑے چرچز مل کر کہ ہم اس میں 50 روپے کم سے کم، اور کوئی زیادہ ڈالنا چاہتا تو زیادہ ڈال دیں، تو میں صرف کیتھولک چرچ کی کہہ رہا ہوں کہ ایک ماہ میں آپ اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ میں 4 کروڑ اور 16 لاکھ کنٹریبیوٹ کرا، صرف 50 روپے کی کنٹریبیوشن ہر خاندان اگر کرے۔ دوسری بات کہ چرچ آف پاکستان اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو تو تقریباً 3 کروڑ 33 لاکھ آپ پر منتھ پورے پاکستان سے اپنے چرچز سے آپ جمع کر سکتے ہیں اس فنڈ میں۔ اسی طرح میں بات کروں گا یو پی چرچ کی، تو کم سے کم یہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ پر منتھ جمع کر سکتے ہیں۔ اور اگر بات کریں دوسرے چرچز کی جو کہ اسمال چرچز ہم کہتے ہیں، تو تقریباً 2 کروڑ 83 لاکھ وہ جمع کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس ساری کنٹریبیوشن کو ہم اکٹھا کریں تو ایک ماہ میں 10 کروڑ اور 83 لاکھ روپیہ چرچ اپنے خاندانوں سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں لے سکتے۔ 50 روپے میں نے کہی ہے، میں نے نہ 1000 روپیہ کا ہے نہ 100 روپیہ کا ہے، صرف 50 روپے کا فارمولہ دیا، اور اس کو وہ لوگ مینیج کریں فنڈ کو جس پہ کمیونٹی کو اعتماد ہو، وہ پاسبان یا وہ بشپ صاحبان سارے آئیں اس میں آپ خود مینیج کریں، اور میکنزم ہم آپ کو دیں کہ اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ جو 10 کروڑ 83 لاکھ ہے، اگر آپ اس میں سے خاندان سلیکٹ کریں تو پر منتھ اگر ہر خاندان کو 5 لاکھ کا کاروبار سٹارٹ کر کے دیں، کیش مت دیں ان کو ان کائنڈ چیزیں خرید کر دیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، تو آپ 5 لاکھ روپیہ دیں ہر خاندان کو، تو وہ خاندان 216 بنتے ہیں پر منتھ۔ 216 خاندانوں کو آپ بزنس سٹارٹ کرا کے دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم سال پہ چلے جائیں تو آپ کے پاس 1 ارب 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 50 روپے کے فنڈ سے صرف بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور آپ ایک سال میں 2600 کاروبار سٹارٹ کرا کے دے سکتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ صرف یہ ہے کہ باتیں ہم کرتے ہیں بہت ساری، اتحاد ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، مل کے کام کرنا چاہیے۔ کمیونٹی کا بڑا درد ہے ہمیں، اگر کمیونٹی کا درد ہے ہمیں تو خدا کے لیے ایمانداری کے ساتھ اس درد کو شیئر کریں، خدا کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کریں۔ آپ کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اگر آپ دیکھیں کہ آپ 5 سال کی گورنمنٹ چلتی ہے، آپ کو چند لاکھوں کا وہ یا کروڑ کی فنڈنگ کر دیتی ہے اگر منسٹری آف مائنورٹیز کو، تو یہاں پر آپ ایک سال میں 1 ارب 20 کروڑ 50 روپے کے فنڈ سے لے کے آ رہے ہیں، اور اگر آپ 5 سال پہ ڈیوائیڈ کریں تو 6 ارب کے لگ بھگ آپ کے پاس فنڈ ہے کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کمیونٹی کو وظیفے دینے کے لیے، ہائر ایجوکیشن پہ بھیجنے کے لیے، ان کو کاروبار سٹارٹ کر کے دینے کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، تو خدا کے لیے یہ رونا چھوڑ دیجئے، یہ چھوڑ دیجئے کہ ہماری سنی نہیں جاتی۔ آپ تو خود ہم اپنے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم وہ کنویں کے مینڈک کے طرح ہیں جو کہ کنویں کے اندر چھلانگے لگاتا ہے، مگر جب باہر دیکھتے ہیں ہم دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ تو خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اب وقت ہے کہ کرسچن کمیونٹی کا اگر درد ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی چرچ نیا کھول کے بیٹھ جائیں، ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں اس کو یوٹیلائز کریں۔ اور میں آج سارے چرچ لیڈران کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور سوچئے، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ملاقات کر کے آپ کو اور زیادہ بریف بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر ہم سب کی اکٹھے نہیں ہوں گے پھر ہم باتیں کرتے رہ جائیں گے کہ یونٹی ہونی چاہیے، ہم باتیں کرتے رہ جائیں کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں سارے تو آئیے مل کے کام کریں، اور میں آپ کو بتاؤں 10 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہاں کی کرسچن کمیونٹی کسی سے پیچھے نہیں ہوگی۔
ایجوکیشن میں, کاروبار کے حوالہ سے, ہیلتھ کے حوالہ سے, ہاؤسنگ کے حوالہ سے. ہاؤسنگ بھی امپروو ہوگی اس سے. تو میں نے آپ کو بڑا ایک سمپل سا فارمولا بتایا, مگر صرف یہ بات ہے کہ ہمیں دیانتداری کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ, اور ہم نے وہ نہیں کرنا کہ دنیا کو صرف نعرے مار کے دکھانے ہیں. ہم نے وہ نہیں کرنا کہ ہم نے صرف یہی کہہ دیا او جناب ہمیں تو بڑا بوجھ ہے, ہم تو بہت کچھ کرنا چاہیے. بھائی کریں, پھر آئیے مل کر اس قوم کو بدلیں. آپ کا بہت شکریہ. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.